بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں حکیم عبدالباسل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں بواسیر۔ بواسیر کے اسباب کیا ہیں اور بواسیر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ون بائی ون جو نیکسٹ انفارمیشن آتی جائے وہ آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ۔ اور مجھے بھی ساتھ اندازہ ہوگا، مجھے بھی پتہ چلے گا کہ آپ کو کون سی مزید انفارمیشن چاہیے، کون سی وہ ٹاپکس ہے، کون سی وہ بیماری ہے جس پہ میں مزید بات کر سکوں انشاءاللہ۔ آتے ہیں بواسیر کے بنیادی اسباب کیا ہے، کون سی وجوہات ہیں، ریزنز کیا ہے کہ جن کے بنا پہ بواسیر آتی ہے۔ اس میں جو پہلے نمبر پہ ہمارے ساتھ ہیں وہ ہے پرانی قبض۔ قبض جب 6 مہینے سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے ساتھ پھر بواسیر شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، بواسیر کے پھر فردر 2 ٹائپس ہیں، ایک بادی بواسیر، دوسری جو ہے وہ خونی بواسیر۔ علاج دونوں کا سیم ہے۔ دوسرا جو سبب بنتا ہے بواسیر کے بننے میں، بواسیر کے پیداوار میں یا بواسیر کی کریشن میں، وہ ہے تبخیر معدہ۔ جب آپ کے معدے میں تیزابی مادے جو ہیں وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ تیزابی مادے معدے میں موجود ہوتے ہیں کیونکہ کھانا جو ہضم ہوتا ہے وہ انہی تیزابی مادوں کے بنا پہ ہضم ہوتا ہے، کیونکہ معدے میں کوئی دانت کا سسٹم تو نہیں ہے کہ وہاں چبائے، وہی انہی تیزابی مادوں کی وجہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ یہ ایک پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے۔ لیکن اگر ہم تیزابی مادے حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو پھر اس میں مسئلہ آ جاتا ہے، پھر آپ کے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، ہر وقت معدے میں جلن محسوس ہوتی ہے آپ کو۔ اور تیسرا جو اس کا سبب ہے وہ ہے کرسی شناسی۔ جو لوگ بہت زیادہ حد سے زیادہ کرسی پر بیٹھتے ہیں، ان کا بیٹھنا ہر ٹائم ہوتا ہے، ان کو بھی بواسیر کی شکایت ہو جاتی ہے۔ قبض کو ہم کیسے خاتمہ کریں؟ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں قبض پہ بنا چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جامع ویڈیو ہے۔ قبض بنتی کیوں ہے؟ غیر متوازن غذا۔ ہم جب ارریگولر غذا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے قبض بن جاتی ہے۔ قبض کا سب سے جو بڑا سبب ہے وہ ہے فاسٹ فوڈس اور کولڈ ڈرنکس۔ ان کو ایوائڈ کریں تو قبض کی شکایت نہیں رہے گی۔ ہاں، جن کو قبض کی شکایت ہے تو وہ پھر چاول کو ایوائڈ کریں، اور جن کو بواسیر کی شکایت ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے بیف، بڑا گوشت، اس کو ایوائڈ کریں چاول کے ساتھ ساتھ۔ آپ 6 مہینے تک قبض نہ رکھیں تو انشاءاللہ بواسیر آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی، چاہے وہ مکھے پہ بنے وہ بھی ختم ہو جائیں گی نیچرلی انشاءاللہ، وداؤٹ اینی سرجری۔ آپ نسخہ نوٹ کر لیں، میں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے لینا ہے تخم مغز نیم، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ نے لینا ہے مغز بقائن، آپ نے لینی ہے، حلیلہ زرد آپ نے لینا ہے، حلیلہ سیاہ آپ نے لینا ہے، سونف آپ نے لینا ہے، رسونت لے، چاسکو لے، گوگل لے، تخم سرس لے۔ یہ تمام اجزاء آپ نے 50-50 گرام لینی ہے۔ اس میں آپ نے 100 گرام ست اسپغول یا چل کا اسپغول آپ نے ڈال دینا ہے۔ تمام اجزاء کی صفائی ضروری ہے کیونکہ اس میں مٹی ہوتی ہے، اس کو صاف کریں، الگ الگ صاف کریں، پھر میکس گرائنڈ کرتے ہیں۔ پاؤڈر کی صورت میں آپ کے ساتھ یہ محفوظ ہو جائے گا، کسی بھی شیشے کی بوتل میں ڈال کے محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ نے روزانہ صبح و شام 1 چائے کا چمچ، یعنی کہ 1 ٹی اسپون بچوں والا چمچ، آپ نے صبح شام آپ نے خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ یہ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قبض کی شکایت بھی ختم ہوگی اور بواسیر کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ کم از کم آپ اس کو 1 مہینے تک مسلسل استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی غذا جو ہے، جو آپ کی روزمرہ کی غذا ہے، اس کو روٹین میں لائیں۔ غذا سے فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، شاورما، برگر، یہ چیزیں ہٹا دیں، نیچرل فوڈز پہ آئیں، سبزیوں پہ آئیں۔ اپنی زندگی میں ایکسرسائز کی شروعات کریں، وہ چاہے آپ جم جاتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کم از کم 20 سے 25 منٹ جاگنگ کریں، واک سے تیز، بے شک آپ دوڑے بالکل نہیں توڑ سکتے تیز، آپ جاگنگ کریں،
20 سے 25 منٹ روزمرہ کا یہ روٹین بنائیں، انشاءاللہ نہ آپ کو قبض کی شکایت رہے گی اور بواسیر کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔